ونور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکرم السلام علی سیدی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ رضوانہ ورضوان اللہ تعالی اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ آواز بلند رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول کلیاں، درود و سلام کے گجرے پیش کریں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمت بھی ہو، ہمت بھی ہو، طاقت بھی ہو ہم لوگوں میں لے کے. ہمت بھی ہو، طاقت بھی ہو ہم لوگوں میں، لیکن منظور نہ ہو رب کو تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. ہمت بھی ہو، طاقت بھی ہو ہم لوگوں میں، لیکن منظور نہ ہو رب کو تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. معلوم ہے سب کو اگر اللہ نہ چاہے، معلوم ہے سب کو اگر اللہ نہ چاہے. جینا تو بڑی چیز ہے، ہم مر بھی نہیں سکتے. معلوم ہے ہم سب کو اگر اللہ نہ چاہے، جینا تو بڑی چیز ہے، ہم مر بھی نہیں سکتے. اور بڑا
داور حشر، داور حشر مجھے تیری قسم، داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے. داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے. کون سی عبادت؟ عمر بھر میں نے عبادت کی ہے. تو میرا نام اعمال کو دیکھ، تو میرا نام اعمال کو دیکھ. میں نے انسان سے محبت کی ہے. داور حشر مجھے تیری محبت کی قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے. تو میرا نام اعمال کو دیکھ، تو میرا نام اعمال کو دیکھ. میں نے انسان سے محبت کی ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. آج اماموں کے امام، اولین امام مولا کائنات کا جشن ولادت ہے، تو امامت کے معاملے میں اقبال فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہر تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. میرے پیر و مرشد کعبہ مرادات دلی، قبلہ حاجات دلی جلی، معدن اسرار سروری، مخزن انوار حیدری، حضرت علامہ الکبیر شاہ محمد سید امیر بادشاہ قادری الجیلانی البغدادی واصل کسر مڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا علی نے سکھایا ہے، علی نے سکھایا ہے کلمہ یہ، علی نے سکھایا ہے کلمہ یہ ہم کو، ہر ایک سانس کو زندگی کو. سبحان اللہ. علی نے سکھایا ہے کلمہ یہ ہم کو، ہر ایک سانس کو زندگی بولتے ہیں. کعبے میں پیدا کیا ان کو رب نے، کعبے میں پیدا کیا ان کو رب نے. یہ نکتہ ہے جس کو خفی بولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نکتہ ہے جس کو خفی بولتے ہیں. نہ ہو عشق و ایمان جس دل میں واصل، نہ ہو عشق و ایمان جس دل میں واصل، اسی دل کو ہم لعنتی بولتے ہیں. اسی دل کو ہم لعنتی بولتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رحمان کو. دنیا والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رحمان کو، محبوب رحمان. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رحمان کو، محبوب رحمان کو، رسول رحمان کو اور قرآن کو.
اور کعبۃ اللہ کو جس میں علی کا جنم ہوا، سبحان اللہ، اور جملہ مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو، اور جملہ نبی والوں کو، علی والوں کو، جس نے علی کو بیت اللہ میں آج کا دن پیدا کر کے ہم سب کے امیر المومنین کو پیدا کر کے ہمیں مومن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کوئی مسلم نہ ہوتا، کوئی مومن نہ ہوتا۔ جہاں مومن ہوتا ہے وہاں امیر المومنین بھی ہوتا ہے، جہاں مومن ہوتا ہے وہاں امیر المومنین بھی ہوتا ہے، اور جہاں امیر المومنین ہوتا ہے وہاں منافق بھی ہوتا ہے، وہاں منافق بھی ہوتے ہیں۔ اے دشمن علی تیری تعداد پہ لعنت، اے دشمن علی تیری تعداد پہ لعنت، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے اجداد پہ لعنت۔ اے دشمن علی تیری تعداد پہ لعنت، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے اجداد پہ لعنت۔ نسلوں کے لیے تیری یہ پیغام ہے میرا، نسلوں کے لیے تیری یہ پیغام ہے میرا، جائے اگر تجھ پہ تیری اولاد پہ لعنت۔ علی کے نام سے سب کچھ بدل ہی جائے گا، علی کے نام سے سب کچھ بدل ہی جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہو تو ٹل ہی جائے گا۔ علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، پاؤں شبنم میں بھی ہو، پاؤں شبنم میں بھی ہو تو وہ جل ہی جائے گا، پاؤں شبنم میں بھی ہو وہ تو جل ہی جائے گا۔ نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، ان میں نبی کا عشق بھی پایا نہیں جاتا، ان میں نبی کا عشق بھی پایا نہیں جاتا۔ کیسے بھلا چھپاؤ گے تم علی کے فضائل، کیسے بھلا چھپاؤ گے تم علی کے فضائل، ہتھیلیوں سے کبھی سورج چھپایا نہیں جاتا، ہتھیلیوں سے کبھی سورج چھپایا نہیں جاتا۔ آپ نے دو جلیل القدر علماء کو سنا ہے، سب نے مولا کائنات اسد اللہ الغالب، غالب علی غالب، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی شان میں سراج عقیدت پیش کی۔ ان کا اپنا انداز تھا، لیکن میں کچھ ہی لمحات میں سالیٹ مولا علی کی ولادت پیش کروں۔ بیت اللہ کتنے کی؟ بیت اللہ کتنے؟ کعبۃ اللہ، زمین پر یہ ایک بیت اللہ ہے، آسمان میں ایک بیت اللہ ہے، پھر عرش بری پہ عرش اولا ایک بیت اللہ ہے۔ عرش اولا لامکان جسے کہتے ہیں،
اس بیت اللہ سے جو نازل ہوتا ہے وہ بیت المعمور میں نازل ہوتا ہے، آسمان کے بیت اللہ، جس کے سامنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ جو وہاں سے نازل ہوتا ہے بیت المعمور سے، وہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ پہ نازل ہوتا ہے۔ تو نور الہی پہلے لامکان سے عرش اولی پر نازل ہوتا ہے، عرش اولی سے بیت المعمور میں نازل ہوتا ہے، بیت المعمور سے کعبۃ اللہ میں نازل ہوتا ہے۔ یہ تینوں قبلے ہیں، تینوں قبلوں کے سامنے سجدہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی ابو طالب کی زوجہ، علی 5ویں فرزند، ابو طالب کے 5ویں فرزند، پہلے فرزند طالب، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر، چوتھے ام ہانی، چوتھی ابو طالب کی دفتر نیکتر حضرت ام ہانی، 5ویں فرزند حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی کو طالب پیدا ہوئے، بیت اللہ میں نہیں گئی، عقیل پیدا ہوئے، بیت اللہ میں نہیں گئی، جعفر پیدا ہوئے، بیت اللہ میں نہیں گئی، ام ہانی پیدا ہوئے، بیت اللہ میں نہیں گئی۔ جب علی کی ولادت کا وقت آئے، مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی ولادت کا وقت آیا تو بیت اللہ میں، سبحان اللہ، بیت اللہ کے شریف میں اب فاطمہ بنت اسد کو معلوم نہیں تھا ڈلیوری کا وقت ہے، کوئی بیت اللہ میں ڈلیوری کے وقت پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ آج کل ہاسپٹلوں کے چلے جاتے ہیں، ڈلیوری کے وقت پہ آج کل ہاسپٹلوں میں چلے جاتے ہیں، پچھلے دور میں گھروں میں رہا کرتے ہیں جہاں سے ان کی زچگی آسانی سے ہو سکے، ایسی جگہ رہا۔ 9 مہینے 10 دن کا حمل لے کر حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف چلی جاتی، بیت اللہ شریف چلی جاتی ہیں اور بیت اللہ کے اطراف چکر لگانا شروع کرتی ہے۔ اتنے میں درد زار شروع ہو جاتا ہے، درد زار شروع ہو جاتا ہے، چکر لگا رہی ہے فاطمہ، چکر لگا رہی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، درد زار شروع ہو جاتا ہے، فریاد کرتی ہے مولا میری مدد کر، مجھ پر کرم کر، میری اس مشکل کو آسان فرما۔ اتنے میں کعبے کی دیوار شق ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنے میں کعبے کی دیوار شق ہوتی ہے اور بیت اللہ، اب کعبے کی دیوار شق ہوتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے، کریک ہو جاتی ہے۔ جب کوئی دیوار کریک ہوتی ہے، جب کوئی دیوار کریک ہوتی ہے، یہ دیوار ٹوٹ کر گرنے لگے
تو کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں. دیوار ٹوٹ کر گرنے لگے تو لوگ اس دیوار سے دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن فاطمہ بنت اسد اس دیوار کے اندر چلی جاتی، دور نہیں بھاگتی، اس دیوار کے اندر چلی جاتی ہے، جیسے کہ انہیں الہام ہو گیا تھا، بلا لیا گیا تھا. وہاں پر انہیں بلا لیا گیا تھا. اب قرات ہو گئی، 1 انچ 2 انچ 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ بھی قرات نہیں ہے. کم سے کم جانے کے لیے 2 فٹ تو قرات ہونا چاہیے، کم از کم 2 فٹ تو دیوار کا قرات ہونا لازمی ہے. تو قرات ہو گئی، چلی گئی. حضرت عباس ابن ابو طالب یعنی حضرت علی کے چچا، حضرت علی کے چچا ابو عبد المطلب کے بیٹے، رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا روایت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دیوار قرات ہوئی، حضرت فاطمہ اندر چلی گئی. سارے لوگ ڈھونڈنے لگے، کعبے کا چکر لگانے لگے، کعبے کا چکر پر چکر لگانے لگے. یہ فاطمہ ابھی ابھی یہاں تھی، کہاں گئی؟ ابھی ابھی یہاں تھی، کہاں گئی؟ آج تک وہ چکر لگایا جا رہا ہے. آج تک وہ چکر لگایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ جلال قدرت ہیبت کبریائی کو برداشت نہ کر کے، خشیت الہی کو برداشت نہ کر کے باش باش ہو جاتا. اب قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ باش باش ہو جاتا. صاحب قرآن، ناطق قرآن، ناطق قرآن کو کعبے میں نازل فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کعبے کی دیوار کیوں شک نہ ہوگی؟ کعبے کی دیوار کیوں شک نہ ہوگی؟ حضرت عباس ابن ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی. 3 دن مسلسل کعبے میں، 3 دن مسلسل کعبے میں رہی. 3 دن رات کعبے میں رہی. اور تیسرے دن تمام مکے والوں نے دیکھا کہ کعبے سے باہر آئی. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جیسے ہی میں کعبے میں گئی، 4 عورتیں کعبے کے اندر آئی. آسمانوں سے، اوپر سے 4 عورتیں کعبے کے اندر داخل ہوئی. ایک کے ہاتھ میں بدنا تھا، دوسری کے ہاتھ میں ابریق تھا، تیسری کے ہاتھ میں تولیہ تھا، چوتھی کے ہاتھ میں جنتی غذائیں تھیں.
حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے چار عورتیں حضرت حاجرہ تھی، حضرت حوا تھی، حضرت سارہ تھی، حضرت مریم تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاروں نے مجھے جنتی بسائے تھے۔ پھر علی کی پیدائش ہوئی، علی پیدا ہوئے، تیسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کے بعد حضرت ابو طالب چابیاں کعبے کی لے کعبے کی چابیاں لے کر آئے اور کعبے کے دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش، لاکھ کھولنے پر بھی نہیں کھلتا، لاکھ کھولنے پر بھی کعبے کا دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ مکہ والوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ لاکھ کو توڑ، تو رسول خدا پہلو میں کھڑے ہوئے تھے کہ لاکھوں کا توڑنا، قفلوں کا توڑنا نیک کردار لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، بد کردار لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ میرے چچا جان، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جو دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ تو لاکھ کھولنے کے باوجود بھی نہیں کھلا کعبے کا دروازہ، لاکھ کھولنے کے باوجود بھی نہیں کھلا۔ انتظار کرتے رہے، پھر ایک مرتبہ دیوار کعبے کی شق ہوئی اور اسی دیوار سے ننھے علی کو لے کر فاطمہ بنت اسد نکلی۔ پھر حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں بہت تیز بول سکتا ہوں لیکن تسلی سے، اطمینان سے اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو اور ایک روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے جب علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر مولا کائنات علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، تو کعبے کی شمال کی دیوار کو عربی میں جدار کہا، کعبے کی شمال کی دیوار نے آواز دی نادى جدار الشمال، کعبے کی شمال کی دیوار نے آواز دی السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا علی یا حسرت الشمال۔ یہ شمال کسے کہتے ہیں؟ ایک شمال ایک شمال۔ محشر میں بروز حشر، حشر کا عالم کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی، آسمان اولاد کا ہو جائے گا۔ کسی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کو کھاندے تک پسینہ ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میزان میں نامہ اعمال تولا جائے گا، ہر کسی کا نامہ اعمال میزان میں تولا جائے گا۔ کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن محشر میں علی کے دشمنوں کو الٹے ہاتھ میں
نام اعمال دیا جائے.